الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں بتایا کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، گھبرایا نہ کرو۔ جو بھی حالات تمہارے بنتے ہیں کہ مسلمانوں پر چڑھائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کوسا نہ کرو اپنے آپ کو، بلکہ کیا کرو؟ ان حالات میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو اللہ سے، صبر کر کے، حوصلے کے ساتھ، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، بڑے دل گردے کے مالک بنو کہ یہ اللہ پر یقین رکھو کہ یہ سب کام اللہ کو پتہ ہے، مجھے اگر دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ دکھ ہوگا، تو اس لیے اس دکھ کو اپنے اندر رکھ کے کوئی لوگوں کے سامنے رونا نہ رویا کرو، بلکہ برداشت کرو، برداشت کرو، صبر کرو، زبان کو روک لو، غصہ دل میں ہو لیکن اس کا اظہار زبان پہ نہ لاؤ، برداشت کرو، اور اس صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر جب کرو گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن جو تمہیں ہر وقت چاہتا ہے اریٹیٹ کرے، تمہیں ابھارے، تمہارے معاف ضمیر میں جو کچھ ہے وہ تمہاری زبان پہ لائے کہ تم کیا کیا غصہ رکھتے ہو، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے سوال کر کے تمہاری زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلوا دے نہ۔ ایسے موقع پہ صبر کرو، ہوشیار بنو، اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ سے مدد مانگا کرو۔ فرض نمازیں تو فرض نمازیں ہیں نا، وہ تو پڑھنی ہیں، یہاں نماز سے مراد نفل نماز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی فرض نماز پڑھتے تھے، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی ہوتی تو کیا ہوتے تھے؟ قام فصلی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ نماز ہے کہ اگر پریشانی ہے تو دو کام کیجئے، صبر بھی کیجئے اور پھر رب کے آگے کھڑے ہو کے اس سے روئیے، اس کے آگے روئیے، اس کے سامنے اپنے دکھ کو پیش کیجئے، اس کے سامنے بتائیے اللہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے، کفار غیر مسلم ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو رب کے آگے روئیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، جو صابر ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، جو بے صبرے ہیں، جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور پھٹ پڑتے ہیں، رد عمل ظاہر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اگر ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر تو دیکھیے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، انسان پھٹ پڑتا ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسے حالات میں ضرور سوچے کہ اب اللہ کا کیا حکم ہے، یہ ہے ذکر اللہ کا، اللہ کو سوچے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا جب قدم اٹھے گا تو سمجھداری کے ساتھ اٹھے گا، وہ بے وقوف نہیں بنے گا دوسروں کے سامنے۔ پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا، ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں۔ ہاں یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو دکھ آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور ان تکلیفوں میں ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ تمہارے اپنے بندے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے جاتے ہیں،
تو ان کے سامنے تم بیٹھ کے یوں بات کرو کہ جی فلاں بیمار تھا مر گیا اور فلاں لڑتے لڑتے مر گیا، تو یہ مر گیا وہ بھی مر گیا، یہ دونوں کو تم ایک جو بنا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی موت گھر میں ہوئی، ہسپتال میں ہوئی، علاج معالجے کے دوران ہوئی، اور اس کی موت وہ میدان جنگ میں گیا، لڑا، دشمن سے دو بدو ہوا، اور پھر اس دشمن نے اس کو شہید کر دیا۔ تو دونوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے ایسے جو شہید ہوتے ہیں میدان جنگ میں، ان کے رشتہ داروں اور اقربا کے سامنے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو کہ وہ مر گئے یا ان کو موت آ گئی، یہ لفظ نہ کہا کرو، اس لیے کہ دونوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اچھا جو گھر میں فوت ہوتا ہے وہ بھی مر گیا اور جو میدان جنگ میں گیا وہ بھی مر گیا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان پھر یہ کہیں گے کہ بہتر یہ کہ ہم گھر میں مریں، ضرور میدان جنگ میں مرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو شہداء کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شہادت کا جو ثواب ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ دینا چاہتا ہے جو گھر میں بیڈ پہ فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو ہی شہید کا پہلا قطرہ اس کو جب اس کا مخالف مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس نے تلوار ماری اور مسلمان کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو کئی درجے بلند ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے دونوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، حی کی جمع احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ شعور کا روٹ کیا ہے؟ شین عین را، شعر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو۔ مراد یہ کہ تم ان کی زندگی کے بارے میں بال برابر بھی شعور نہیں رکھتے، زندہ ہیں۔ اور ایک آیت میں ہے، آگے آئے گا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ہمارے پاس نہیں، کیونکہ جو غیب ہیں، ہم سے غائب ہیں، ہم ان کے حالات کو نہیں جانتے، جانتے ہیں؟ تو اس لیے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ہم سے غائب ہیں، تو ان کے حالات کیا ہیں وہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری زندگی اور موت یہ صرف ہمارے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ موت اور زندگی کوئی شے نہیں ہے۔ ہم یہاں ہوں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ہم دنیا میں ہوں تب بھی، سمندر میں غرق ہو جائیں تب بھی، مچھلیاں کھا لیں تب بھی، کوئی جانور ہمیں کھا لے تب بھی، کہیں دفن ہو جائیں یا ہمیں جلا کے خاک کر دیا جائے تب بھی، جہاں بھی اس دنیا میں یا کسی اور پلانٹ پہ یا کہیں بھی مر کے اس کے بعد آخرت میں بھی، اللہ فرماتا ہے میں سب کو، تم سب کو اکٹھا کر کے لے آؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ موت اور حیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ موت حیات ہمارے لیے ہے۔ ہم یہاں ہوتے ہیں تو دنیا ہے، یہاں سے فوت ہو کے جب آخرت میں جاتے ہیں تو الگ دنیا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ہی دنیا ہے، الگ الگ ہے نا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا میں جب نہیں تھے تو کہاں تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے آپ؟ عالم ارواح میں تھے، یہی تھا نا، ہماری روحیں تھیں، وہ ایک دنیا ہے اللہ نے آباد کر رکھی ہے اس دنیا سے پہلے کی، مگر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کوئی اور دنیا ہے، وہ ہماری روحیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عالم سے یہ روح یہاں آئی اور ہمارے جسم میں ڈال دی گئی۔ ہم آج یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب یہ بتائیے کہ آپ کو پچھلا زمانہ یاد ہے؟ پچھلا عالم یاد ہے؟ نہیں یاد۔ پھر یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے، وہ کون سا عالم ہے؟ عالم برزخ ہے، وہاں جانا ہے۔ تو جب ہم یہاں رہتے ہوئے پچھلے کو یاد نہیں کر سکتے تو جانے والے دنیا والوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ دنیا والوں کو نہیں جانتے۔ جیسے ہم یہاں عقل، شعور، سب کچھ رکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں نا، یہ بولنا یہ ہمیں باور کرا رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اسی زندگی پر ذرا قیاس کیجئے، اسی زندگی کے بارے میں سوچئے، یا خود دماغ میں یہ بات لائیے کہ ہم جب یہاں نہیں تھے، پہلے عالم ارواح میں تھے، تو کیا وہ ہمیں آج یاد ہے؟ ہم ریکال کر سکتے ہیں کہ وہاں میں کس روح کے ساتھ رہتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 عالم بنائے ہیں، ورلڈز بنائی ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ یہ 4 جو دنیایں بنائی ہیں، ہر دنیا کے درمیان ایک پردہ دیوار ہے۔ جیسے یہ پیچھے دیوار کے پیچھے یہ ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ تو ہر دنیا کے آگے ایک دیوار ہے اور پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جب ادھر آتے ہیں تو میرے لیے تو یہ پردہ لگ گیا ہے کہ میں ادھر نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں سے جب میں آگے جاتا ہوں تو میرے لیے یہ رکاوٹ ہے کہ اب یہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ رکاوٹیں اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ دیواریں میرے لیے تو ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ اس عالم کو بھی جانتا ہے، دنیا کے عالم کو بھی جانتا ہے، اور پھر عالم برزخ کو بھی جانتا ہے، اور عالم آخرت کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب اس کو پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ اوپر ہے نا، تو وہ اوپر سے ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا، یہ بھی دنیا۔ ہمارے لیے پردے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس دنیا سے، جب اس عالم میں ہیں، دنیا کے عالم میں ہیں، ہم پیچھے نہیں جا سکتے، تو اسی طرح جو یہاں سے ادھر چلا جاتا ہے وہ بھی ادھر نہیں آ سکتا۔ ہے کہ نہیں؟ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو آگے جا چکے ہیں نا، ان کو ہم یہاں بلا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، اللہ کے اختیارات ہیں، ان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہے کہ ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ جناب کچھ نہیں کر سکتے آپ، یقین مانیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ زیرو ہیں، زیرو۔ جب آپ کی روح نکل گئی نا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا، اور پتہ چل جاتا ہے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو وہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو نہلا نہیں سکتا، کفنا نہیں سکتا۔ اور پھر یہی بندہ ہے جس کو اٹھا کے قبر پہ لے جاتے ہیں، اور اس قبر میں اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ اپنی چارپائی سے اٹھ کے خود قبر میں اپنے آپ کو لٹا سکے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے بندے کی اوقات کا، اور پھر اس کو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ تو اوقات ہے ہماری، مگر ہم کہتے ہیں نہیں۔ ہماری کوئی سوچ ہی عجیب سی بن گئی ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے یہ بے بس ہے، نہیں سنتا، لیکن جو ہی قبر کی مٹی برابر ہوئی ہم نے کہا اب یہ سنتا ہے، اب اس سے سنو، اس سے مانگو، یہ دے گا، یہ سنے گا۔ عجیب سی ذہنیت ہے ہماری، عجیب سی سوچ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تشعرون قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی علم نہیں ہے۔ ہم کتنے دعوے کرتے ہیں، کیا کرامتیں بتاتے ہیں، کس طرح ان کو حاضر کر لاتے ہیں ان کی روحوں کو یہاں پہ۔
اور کیسے عجیب و غریب لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ قبر والا سنتا ہے، قبر والے کے پاس سلام کرنے جائیں تو قبر شریف سے وہ اپنے ہاتھ مبارک بھی باہر نکال کے آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرتا ہے۔ کیا عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو قبر میں زندہ ہو، ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ کیا آپ نے وہ زندہ بندے کو دفنایا ہوا ہے؟ میں آپ کو پکڑ کے دفنا دوں، پسند کریں گے؟ تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیوں اس طرح لوگوں کو بلیفز دے رہے ہیں کہ جناب یہ زندہ ہے؟ اور کتابیں ہیں مسلسل پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مسجدوں میں تقریباً عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ ساری کرامات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ نبی علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے اس سے ہینڈ شیک کیا۔ یہ کیا لوگوں کے عقیدے بنا رہے ہیں؟ تو بھئی یہ دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، آپ عالم برزخ میں مت جھانکیں، آپ نہیں جانتے وہاں کیا ہو رہا ہے، کس حال میں ہیں وہ لوگ۔ دنیا میں تو ہم کسی کو بڑے سے بڑے مشرک کو بھی اور گناہ گار کو بھی بڑا شہید قرار دے دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اور خاص طور پر یہ قانون جو مختلف دنیاؤں کا ہے، اس میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں دنیا کو بھی جانتا ہوں اور فلاں تک بھی میری دسترس ہے، میری وہاں تک پہنچ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم جانتے نہیں، بال کے برابر بھی تمہیں اس کا علم نہیں۔ پھر یہ دکھ تو ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں یہ بھی سمجھایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے۔ یہاں بتا دیا ایمان ہے تمہارے پاس، اب اس ایمان کے بعد تمہارے اسی ایمان کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہم پر کتنا اعتماد کرتے ہو، ہمیں کتنی بڑی خدائی کا درجہ دیتے ہو، اور دوسروں کو ہمارے مقابلے میں لا کے کیا سمجھتے ہو۔ ہم اس معاملے میں تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، اور آزمائش کیا ہوگی؟ کبھی خوف مسلط کر دیں گے دشمن کا تم پر، اور دیکھیں گے کہ اس موقع پر تم یہ کہتے ہو کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہو کہ مسلمانوں تمہارے خلاف تو سارا ایکا ہو چکا ہے، ان کی فورسز آ گئی ہیں، ان سے ڈرو۔ تو عین اس موقع پہ ڈرتا کون ہے ان سے، اور عین اس موقع پہ ان جملوں کو سن کے کون یہ کہتا ہے کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ تو یہ سنتے ہی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں واہ، اللہ نے موقع دے دیا شہید ہونے کا، اور وہ اس موقع پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آزمائش اللہ کہتا ہے میں کروں گا۔ پھر اسی طرح والجوع، بھوک پیدا کر کے، بھوک کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، کسی کو کھانا پینا نہیں ملے گا، کہیں ڈراؤٹ قحط لے آؤں گا، کہیں بے روزگار کر دوں گا، کہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، میں دیکھوں گا کہ تم اب بھوک سے تنگ آ کے صبر کرتے ہو یا خودکشی کرتے ہو یا چوریاں ڈکیتیاں ڈالتے ہو، یہ میں دیکھوں گا، میں آزماؤں گا تمہیں۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے گھاٹے سے۔ مال جانتے ہیں نا مال کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دیہاتی لوگ مال کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مال، ہاں تو مال کچھ بھی ہو، شہری کے لیے مال کچھ اور ہے اور دیہاتی کے لیے کچھ اور ہے، اس لیے اموال کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے ڈھور ڈنگروں میں کوئی بیماری پیدا کر کے ان کو میں مار دوں، ان کے بہترین قیمتی جانور جو ہیں وہ بیمار ہو کے مر جائیں۔ اور اسی طرح جو شہر کا بندہ ہے، اس کی بہترین پلازا تھا، کروڑوں روپے اس نے لگا رکھے تھے، اس میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، وہ بندہ زیرو ہو گیا۔ اب ایسے موقع پہ میں دیکھتا ہوں
یہ بندہ کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ کیا وہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو آئی ہوئی آزمائش سمجھتا ہے، یا روتا ہے، شکوے کرتا ہے، اللہ تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، میں تو ایسا نہیں تھا؟ پھر والانفس، اور جانوں سے. جان اپنی بھی ہو سکتی ہے، اپنے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، عزیز ترین اولاد اور عزیز ترین شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس سے بڑی محبت ہو، لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے جس سے بڑی محبت ہو، جس کے لیے دن رات ایک کیا، اس کو اچانک ہی اللہ تعالیٰ موت دے دے، فوت ہو جائے. اب اس کی فوتگی پر ایک مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، یا صبر کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، اور یہ اللہ نے آزمانا ہے ہم مسلمانوں کو. ہماری آزمائشیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. پھر والثمرات، ثمرہ کی جمع ہے. ثمرہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی بھی آپ نے محنت کی، بڑا لمبا کام کیا، کرتے کرتے جو اس کا پھل اینڈ میں ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثمرہ. یعنی آپ کی محنت کا جو اینڈ تھا، پھل تھا، وہ آپ کو مل گیا، اور اسی پھل کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا یا ضائع کر دیا یا ختم ہو گیا وہ. این اس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس موقع پہ بھی دیکھنا ہے کہ تم اسی اللہ کو سمجھتے ہو کہ جس اللہ نے یہ دیا تھا وہی اگر لے لے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ نہیں تھا تب بھی میں مطمئن تھا، اور دے دیا تب بھی مطمئن ہوں، اور اگر دے کے اللہ نے لے بھی لیا تب بھی میں مطمئن ہوں یا غیر مطمئن ہوں. یہ سارا ٹیسٹ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کہ تم ان حالات میں گزار کے، تمہیں ان حالات سے گزار کے میں دیکھوں گا کہ ان حالات میں تم کیسے بنتے ہو. لیکن ایسے مواقع پہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہیں سب مراحل بڑے مشکل، ناقابل برداشت، لیکن آپ کو فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، اس سب کچھ کو برداشت کر لیتے ہیں، روتے نہیں، پیٹتے نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ عین اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے دی ہوئی تھی وہ بھی تیری تھی، اور اگر لے لی تو وہ بھی تیری ہے، جو لیا ہے وہ کیا، میں بھی تیرا ہوں. تو ایسے موقع پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آنے والی شے جو باعث تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں مصیبت. تو جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اتنا کہتے ہیں انا للہ، یقیناً ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی اللہ نے جو لیا ہے، جو نقصان پہنچا ہے، جو چھین لیا ہے، جو چیز ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اب باقی نہیں رہی، فوت ہو گئی، وہ لی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی تھی، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے بھی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کو اللہ پہلے لے گیا تو ہمیں بھی لے جائے گا. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. کوئی بات، جب سبھی نے جانا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا وقت آ گیا، وہ چلا جاتا ہے. میرا بھی وقت آ جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، بس. اب اس میں رونا، پیٹنا، شور مچانا، واویلا کرنا، اللہ سے شکوہ کرنا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا. بلکہ ایسے موقع پہ انسان کو ذرا صبر کرنا چاہیے، ورنہ دکھ دیکھے جائیں تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں بے شمار دکھ پیش آتے ہیں. جہاں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہاں دکھ بھی آتے ہیں. اور اگر خاندان ایک سلسلہ بنا لے
کہ ہماری فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں شخصیت چھین لی گئی تھی، مر گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ اگر ایک ہی خاندان اپنے سارے اوپر تک کو ان کی پوری ہسٹری لے کے ان کے ایک ایک دن کے دکھ کو جمع کرنے لگ جائے تو آپ سوچیں کیا ہوگا؟ زندگی تو بس اسی میں لگ جائے گی نا. تو کیا ہماری زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم روتے رہیں، پیٹتے رہیں؟ اصل مقصد کیا ہے کہ ان آزمائشوں میں ہم اللہ کے بنتے ہیں یا نہیں، بس. اگر وہ بن جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور ایسے لوگ اس قسم کے حادثات کو بڑی خوشی سے برداشت کرتے ہوئے، حوصلے سے برداشت کرتے ہوئے، صبر سے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جو تو نے لیا یہ کیا ہم بھی تیرے، کوئی بات نہیں. اور یہ جملہ کہنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو چیز چھنی ہوتی ہے نا، اللہ اس سے بہتر اس کو چیز عطا کر دیتا ہے، بشرطے کہ دل کی گہرائی سے اور پورے یقین سے یہ جملہ کہا جائے. جب انسان کو پہلی چوٹ لگتی ہے نا صدمے کی، اور اس موقع پہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ یہ ہی واز شاکڈ، وہ کومے میں چلا گیا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں. او جناب کوئی ہوش نہیں، دل تھام لیا، ہسپتال پہنچ گئے اور وہاں جا کے جان دے دی. یہ کون سی خوبی ہے؟ حوصلہ بھائی، صبر صبر. تو اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ جو صابر ہیں اور منہ سے یہ لفظ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان پر نوازشیں ہوں گی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اللہ ان سے اتنا خوش ہوگا کہ ان کو اپنی طرف سے خوب نوازے گا، یعنی جو چھینا ہے اس سے بڑھ کر ان کو عطا کر دے گا اگر وہ ایسے بن جائیں، صابر بھی بنیں، اور دوسرا یہ کہ اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. تو ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی ان پر، وہ رحمت اور رحمت بھی، اللہ مہربان بھی ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں. کیونکہ اصل ہدایت یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. ٹھیک ہے دکھ پہنچا ہے، صبر کیا ہے، اور اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا. یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اس موقع پہ ہائے وائے کروں، اعتراض کروں اور کہوں ایسا کیوں ہوا، وہ بس فوت ہو گیا، بس وہ بھائی ٹائم آ گیا اس کا، ایسا ہو گیا اس لیے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہوتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے بندہ تو لوگ خبر سنتے ہیں تو یہ منہ سے یہ جملے نکالتے ہیں، اور بھائی ایسا اس لیے ہوا کہ اس کا ٹائم آ گیا تھا، اللہ نے اس کی اتنی زندگی رکھی تھی. بس یہ جہالت ہے کہ اس قسم کا جملہ ایسے صدمے کے موقع پہ انسان بولے اور دوسروں کو سنائے. کیا تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے؟ تو اس لیے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے لوگ. ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جو اس موقع پہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق ہوا کہ آپ کسی خاتون کے پاس کے گزرے، اس کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ صبر صبر. تو دیکھتی ہے، کہتی ہے آپ کو دکھ نہیں پہنچا، آپ تو کہہ سکتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا اللہ کے رسول تھے، تم نے کیا لفظ کہہ دی اس کو. بڑی شرمندہ ہوئی، آپ کے پاس آئی دوڑتی دوڑتی، اللہ کے رسول معاف کر دیجیے گا میں دکھی تھی. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ پہلی چوٹ لگے دکھ کی، اس موقع پہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے.
تم نے کنٹرول نہیں کیا، اب رو دھو کے چپ ہی رہ جاؤ گی نا، کب تک رو گی؟ اور ایک وقت آئے گا چپ ہو جاؤ گی۔ اس لیے ہمارے لوگوں نے رونے دھونے کے لیے 3 دن مقرر کر رکھے، پہلے دن بھی روتے ہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تو سوئم تک روتے رہتے ہیں، اور سوئم کے بعد بالکل ڈسپرس ہو جاتے ہیں، بس پھر ٹھیک ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ پھر زیادہ زیادہ کیا تو 7واں کر لیا، پھر زیادہ زیادہ کیا تو 40واں کر لیا، پھر اب تو کچھ سنا ہے کہ سالانہ بھی شروع ہو گیا ہے نا؟ نہیں، سالانہ بھی شروع ہو گیا، ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال میں یہ بھی نہیں، گھر نہیں بلاتے، 5 اسٹار ہوٹل کا ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جائیے وہاں جا کے فیملی سمیت کھانا کھا لیجیے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ آزمائش میں ہم پورا نہیں اتر رہے، ہم تو الٹے کام کر رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے جناب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ دونوں میاں بیوی کی اتنی محبت تھی آپس میں، اتنا پیار تھا کہ اچانک ہی ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ بڑا دکھ تھا ان کو، ظاہر ہے میاں بیوی کا آپس میں اتنا پیار ہو، اتنا اچانک اتنا بڑا صدمہ آئے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی قریبی رشتہ دار بھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تعزیت کی، اور تعزیت میں فرمایا، دعا دی، اور فرمایا تم یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دکھ پہنچا ہے، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اور جو میں برداشت کروں اس کا مجھے اجر دے، اور مجھے دنیا میں کوئی نعم البدل دے دے۔ تو یہ آپ نے جب لفظ فرمائے تو ام المومنین بعد میں کہتی ہیں، جب آپ سے شادی ہو گئی، کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کیا ابو سلمہ سے زیادہ کوئی بہتر انسان ہو سکتا ہے میرے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں نے دعا کی، تو عدت گزری تو نبی علیہ السلام کا پیغام آ گیا، تو میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کہتی ہیں یہ اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے نعم البدل دے دیا۔ ابو سلمہ شوہر تھے، اور ادھر اللہ کے رسول شوہر بن گئے، اور خود ام المومنین بن گئی۔ پھر اسی لائف کے دوران انہوں نے ایک سوال بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت جس کے 2 خاوند ہوں اور وہ جنت میں جائے تو وہ کیا کرے گی؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول اختیار تو ملے گا، لیکن ان دونوں میں وہ پھر کس کو چنے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہوگا، جس شوہر کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوگا وہ اس کو چنے گی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول اخلاق اتنی عظیم چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اخلاق تو دنیا کی ہر شے کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس موقع پر ایک مسلم کو صبر کرنا ہے، اور آزمائش آتے ہی زبان سے یہ لفظ کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحیح لوگوں کا کام ہے، وہ صحیح قدم اٹھاتے ہیں، کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے، عین اس موقع پہ صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی ایک عظیم انسان بنتے ہیں، اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2-4 دن کی بات ہی ہوتی ہے، عام لوگوں کی طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہ پیچھے جو باتیں کی ہیں کہ صبر کرو، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ہم تمہیں آزمائیں گے،
تو اس کی ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تھے، ہمارے حکم سے وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو لے کے اس مکہ میں آئیں، اور بالکل بے آباد تھا، خانہ کعبہ کی بنیادیں ہی نہیں تھیں، ایک ٹیلا سا تھا، اور اسی کے قریب اپنی بیوی کو چھوڑ کے، بچے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے. ایک نبی کو اللہ ایسے آزما رہا ہے، بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں آزمایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بچہ ہے، ماں جب تک دودھ پلا سکتی تھی پلاتی رہی. اب ظاہر ہے کتنا وقت گزرتا ہوگا، ایک دن گزرا ہوگا، بچہ بلکنے لگا اور ماں کو بھی بھوک لگی ہے، کچھ نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو. اور یہ ماں ہے جو بچے کی زندگی بچانے کے لیے اٹھتی ہے اور اٹھ کے صفا کی طرف آتی ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہے، کوئی ہو شاید جس کو میں مدد کے لیے پکار سکوں یا اسے کہہ سکوں کوئی کھانا پینا تمہارے پاس ہے تو دو. کچھ نہیں. پھر مڑ کے دیکھتی ہے تو سامنے ایک اور ٹیلا نظر آتا ہے، تو وہاں سے چلتے چلتے نیچے اترتی ہے تو آگے ایک ٹیلا آ جاتا ہے جس سے بچہ چھپ جاتا ہے، تو وہاں دوڑ لگاتی ہے. تو دوڑ لگا کے پھر دیکھتی جاتی ہے، جب بچہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو پھر چلتی جاتی ہے تیزی سے، یا بچے کے لیے کچھ کروں، اور کرتے چلتے چلتے وہ جاتی ہے مروہ کی پہاڑی پہ. وہاں سے چاروں طرف دیکھتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا. پھر اسی امید پہ شاید اب ادھر دیکھوں کوئی نظر آ جائے، پھر واپس پلٹ کے آتی ہے صفا میں، پھر جاتی ہے مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگاتی ہے. اور پھر جب واپس آتی ہے تو اللہ اس بچے کی ایڑیاں جہاں وہ رگڑ رہا ہے اسی کے نیچے سے ایک چشمہ نکال دیتا ہے. لیکن ماں نے اپنے بچے کی محبت میں آ کے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے رب سے کہ میرا بچہ بلبلا رہا ہے، مولا یہ کیا ہو رہا ہے، میرا خاوند مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اللہ یہ تم نے کیا کیا. نہیں، کچھ نہیں. اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو سمجھا. اس آزمائش میں وہ کامیاب اتری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کا یہ جو طریقہ تھا اس کو بنا دیا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے. شاعر کہتے ہیں، شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیر کہتے ہیں کس کو؟ نشانی کو، یعنی ایک ریچول کو، انگلش میں کہتے ہیں ریچول کو. یہ ایک بڑی مبارک نشانی، برکت والی. تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ صفا اور مروہ ہیں. ہاں، یہ صفا پر جو بت ہے نائلہ کا، اور مروہ پر بت جو ہے اساف کا. یہ کوئی بتوں کی پوجا نہیں کر رہے مسلمانوں، تمہیں جو حج کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا جو اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اللہ نے چاہا کہ میں اس کو شعار بنا دوں اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتی ہے آزمائش. ایک عورت بھی آزمائش پہ پوری اتر رہی ہے، اور اپنے بچے کی محبت میں یا اپنے خاوند کی محبت میں آ کے اپنے دکھ کو رب کے سامنے شکوے کے طور پر پیش نہیں کر رہی، بلکہ صبر کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے. تو اس لیے اس کو شاعر اللہ سمجھیے گا. فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ سعی کرے، طواف کرے ان دونوں کا. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی بت نصب تھے. اور ایک جگہ ایک بت تھی دیوی جس کا نام نائلہ تھا، اور دوسری جگہ بت لگا ہوا تھا اس کا نام تھا اساف. یہ دیوی تھی، وہ میل تھا. ان دونوں کے بارے میں مکہ میں اور سرزمین عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ دونوں آئے
اور انہوں نے یہاں طواف کیا، اور طواف کے دوران ایک دوسرے پر نظر پڑی، اس کو وہ پسند آ گئی، اس کو وہ پسند آ گیا، اور وہیں زنا کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا، پتھر بنا دیا۔ تو یہ پتھر جو ہے وہی پھر ان کو لگا دیتے ہیں وہاں کہ چلیں اللہ نے جو سزا ان کو دینی تھی دے دی، یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں۔ ان کو یہاں خانہ کعبہ میں جگہ مل گئی، اللہ کے گھر کے پاس۔ سوچئے، ہماری بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی مکہ مدینہ مریے، مکہ مدینہ میں ہم بھی مریں، قبر وہاں بنائے، باقی زندگی جیسے گزرتی ہے، جہاں گزرتی ہے وہ گزر جائے، لیکن یہ بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں اصول یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے پہ بیٹھ کے نا اس دور میں ٹریول بھی کرتے تھے۔ اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ گدھا جو ہے اگر مکہ چلا جائے اور مکہ سے جب واپس آئے گا تو گدھا ہی کہلائے گا، کچھ اور نہیں ہوگا، وہ کیا نام بدل جائے گا اس کا، اس کی شخصیت بدل جائے گی، وہ گدھا ہی ہوگا۔ خر عیسیٰ گر بہ مکہ رود خر باشد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جو ہے اگر مکہ جائے تو مکہ جا کے بھی گدھا ہوگا، اور مکہ سے واپس آئے گا تب بھی گدھا ہوگا۔ تو اس لیے بندے جو بھی سوچیں ان کی سوچ سے یہ چیزیں نہیں بدلتی، کاموں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ اصل تھا کون، اس نے کیا کیا ہے، اور اس کی سزا یا اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم اپنے فیصلے نہیں کر پا سکتے کہ جی اس کو بڑی اچھی جگہ موت آئی، چلیں کچھ نہیں ہوا، کم از کم خانہ کعبہ میں تو مرا نا، چلے سزا ملی وہیں ملی نا، جو خانہ کعبہ میں رہے تو بخشا ہوا ہوتا ہے، اور جو بخشا ہوا ہے اس کو سزا مل گئی، وہ پتھر بن گئے، تو ہم اس کو یہاں نصب کر کے کیوں نہ ان کو اپنی دیوی بنا لیں اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں۔ یہ نظریہ ہوتا ہے ایک بت پرست کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا تعلق نہ ان سے ہے، نہ صفا سے، نہ اساف سے ہے، نہ نائلہ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت حاجرہ سے ہے۔ اس لیے چھوڑو ان کو، بتوں توڑو، بتوں کو توڑو، باہر پھینک دو ان کو، اور اس جگہ کو صاف کر کے یہ سعی کرو، اور جو سعی کرے گا وہ یہی سمجھے کہ اس نے کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہے، یا بت پرستی کی ہے، یا بتوں کا یہ کام تھا ہم بھی وہی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ من شعائر اللہ سمجھ کے اس کو کرے، سعی کرے۔ تو وہ یہ نہ سمجھے میں نے گناہ کا کام کیا، بلکہ وہ ثواب کا کام ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں نیکی کی بات کی ہے، صفا مروہ، طواف اور حج اور عمرہ، اس کے دوران کوئی بھی تطوع کرے، نیکی کرے۔ یہ تطوع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے وہاں جو خدمت گار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مطوع۔ مطوع کہتے ہیں والنٹیئر کو۔ تو والنٹیرلی جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہاں پہ بڑی نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب صرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ وہاں اپنے ارد گرد دیکھے تو دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں، ان کی حالت زار کو دیکھتا ہے بندہ، ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے، تو انسان کچھ تھوڑے سے پیسے نکال کے ان کو دے دے، کھانا خرید کے دے دے، لے جائے، اس کو کمزور ہے اس کو دودھ خرید کے دے دے کہ یہ دودھ پی لو، لسی خرید کے دے دے، وہاں تو ہر شے پیکنگ میں مل رہی ہے آج کل، کوئی مالی مدد کرنی ہے وہ کر دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی کہ وہاں آتے جاتے اپنی نظروں کو نیچا کر لے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ انسان آنے جانے والی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ جا ان کو دیکھنے کے اپنی نظروں کو نیچا کرے، اللہ کا گھر ہے، یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کے، حرم کے علاقے میں پہنچ کے جو بھی والنٹریلی کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ اس نیکی کا قدردان ہوگا۔ شاکرون،
قدردان ہوگا اور خوب جاننے والا بھی ہے کہ یہ بندہ اس نیکی کو دل کی گہرائی سے میرے ڈر سے کر رہا ہے یا میرا حکم سمجھ کے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ خوب جانتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ بعد اس کے جو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، یہ ایک بینہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھیں بنو اسرائیل کے انبیاء کرام پر، جن میں خاص طور پر تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، یہ کتابیں بھی بینہ تھیں۔ بینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح دلیل، واضح دلیل، واضح نشانی۔ تو ان کتابوں میں جو واضح نشانی تھی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ کے رسول نے، جو آخری رسول ہیں، انہوں نے آنا ہے اور اس علاقے میں آنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسرائیلیوں نے دیکھا بھی صحیح، آپ میں وہ ساری علامات بھی پائیں، مگر علماء جو ان کے تھے انہوں نے ان علامات کو، واضح نشانیوں کو اپنے تک رکھا، اپنی پبلک کو نہیں بتایا۔ خود بھی پھسلے اور پبلک کو بھی پھسلا دیا، خود بھی انکار کیا اور پبلک سے بھی انکار کروا دیا۔ تو یہ جو واضح نشانیاں تھیں یہ کتابی علم تھا، اللہ کی کتاب کا ایک علم تھا، اس علم کو انہوں نے چھپایا، اور علم کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ جو شریعت کا ایسا علم جو انسان کے عقیدے اور اس کی راہ کو متعین کر دے اور بندہ اس کو چھپائے اور غلط عقائد کو پروموٹ کرنا چاہے اور نہ بتائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب پیچھے والی جو باتیں ہیں جس میں ہم پڑھ چکے ہیں کل، حج بیت اللہ کا اور عمرہ کا، اور اس سے پہلے آپ چلتے جائیں تو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا، یہ سب باتیں جو تھیں یہ بنو اسرائیل کے علم میں تھیں، مگر بنو اسرائیل کے علماء ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ یعنی شریعت کا جو علم ہے جو ان کے پاس تھا وہ اپنی پبلک سے چھپاتے تھے۔ تو علم جب وہ چھپاتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ہم مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمان علماء کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو چھپاتے ہیں، اور ان کے چھپانے سے جو نقصان ہوا ہے، ان کی اپنی پبلک جو چاہتی تھی کہ ہم مسلمان ہوں، راہ راست پہ آئیں، انہوں نے اس کو چھپا کے لوگوں کو، اپنی پبلک کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی جو ان کے اندر آ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں کتمان علم، علم کو چھپانا۔ کیا یہ جائز ہے؟ ہماری شریعت میں یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا جو انجام ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں من سئل عن علم ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی پوچھا جائے کسی علم کے بارے میں، اور علم شریعت کا، اس سے کوئی سوال کرے آ کے کہ بھئی بتائیے یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو پتہ ہے، نہیں بتاتا، تو اب فقط اس کو چھپا لیتا ہے اس ڈر سے کہ میں نے اس کو بتایا تو کہیں میرے جیسا عالم نہ بن جائے،
یا اس ڈر سے اگر اس کو میں نے بتایا اور اس نے آگے جا کے بتانا ہے تو لوگوں نے اس کی قدر کرنی ہے، میری نہیں کرنی. یہ خوف ہوتا ہے نا کہ نہیں جی میرا اپنا روپ قائم رہے، میں ہی سب سے بڑا رہوں اور مجھ جیسا کوئی بننے کی کوشش نہ کرے. یہ جو خوف ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے علم کو چھپایا جاتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم پوچھا جائے اور حق پتہ ہوتا ہے اس کو، مگر بندہ جو خود ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے حق کیا ہے، مگر وہ لوگوں کو کچھ اور بتا چکا ہے، لوگوں کو الٹی پٹی پڑھا چکا ہے، ان کو کسی اور پٹڑی پہ ڈال چکا ہے، اور اس پٹڑی پہ لوگ ہیں اور اس کو بڑا مقتدا سمجھتے ہیں، پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور اس بزرگ کو پتہ ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کو چھپا رہا ہے. اس لیے کہ میں نے بتا دیا تو یہ ساری پبلک یا تو میری مخالف ہو جائے گی، جن کو آج تک میں ابھارتا رہا، کہتا رہا کہ یہ کرو وہ کرتے رہے، اور اب میں ان کو کہوں یہ غلط ہے تو یہ تو سارے میرے مخالف ہو جائیں گے اور مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں گے. یہ ڈر جو ہے اس کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص سے سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں پھر اس کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں یا اس کے منہ میں ایک لگام ڈالے گا. لگام جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے نا، وہ لگام ڈالے گا. اور یہ لگام کس کی ہوگی؟ من نار، دوزخ کی آگ کی ہوگی، جس سے اس کا منہ، اس کی زبان، اس کا حلق اور اندر کا سارا وہ جلے گا کہ تم نے حق کو چھپایا، جس کی یہ سزا ہے. تو اس لیے کتمان علم یعنی علم کو چھپانا ہماری شریعت میں بھی ناجائز ہے بلکہ حرام ہے. تو یہاں یہ سمجھا یہ بات کہ پہلے اگر یہ کرتے ہیں تو وہ بھی سن لیں، اور اگر بعد والے کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں اب یہاں بیٹھ کے میں ایک حق بات کو قبول کر لوں جو مجھے پتہ ہے، لیکن میں تو حسد اور بغض اور بغی کی وجہ سے یا اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے میں نے یہ لائن اختیار کی تھی. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں جانتا ہوں حق یہ ہے، اب میں ان کو بتاؤں تو معاملہ سارا الٹ جائے گا، لہٰذا میں نہیں بتاتا. اور بینہ ہے اس کے پاس اور ہدا ہے اس کے پاس، لیکن وہ یہ چیزیں نہیں بتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے. یہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکام ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے عقائد اور نظریات ہیں، اخلاقیات ہیں. پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے. ان چیزوں کو کوئی چھپاتے ہیں اور نہیں بتاتے پبلک کو، بلکہ اس کی بجائے کچھ اور بتاتے ہیں، اپنے عمل بتاتے ہیں، اپنے تجربے بتاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے اسے کھول کے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب میں ہم نے کھول کھول کے مسئلے بیان کر دیے، اور پبلک کتاب کو نہیں جانتی. یہی صاحب ہیں جو جانتے ہیں جن سے مسئلہ پوچھا گیا ہے، اور یہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. پبلک ہے جو عربی کی کتاب، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو احادیث ہے، آپ کی سیرت ہے، وہ نہیں سمجھتی، اور یہ صاحب ہیں جانتے ہیں سب کچھ اور یہ نہیں بتاتے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ فرماتا ہے میں کتاب میں بالکل واضح کر چکا، رسول کے ذریعے بتا چکا، اور پتہ ہے اس کو، لیکن یہ چھپاتا ہے. تو یاد رکھیں اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعن، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. جس طرح ہم شیطان کو کہتے ہیں ملعون، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اسی طرح ایسا جرم اگر کوئی کرتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے پچھلے لوگ ہوں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے،
وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے، نہیں بتاتے. یا اس امت کے لوگ ہوں جن کے پاس صحیح علم، پتہ ہے ان کو کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، تو یہ معمولی جرم نہیں ہے. ان الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد کو کافر نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس صحیح علم ہے اور لوگوں کو نہیں بتاتا، چھپاتا ہے، ڈرتا ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرتا ہے، اور اسی طرح لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ پھٹکار کہ جاؤ میری رحمت سے تم دور ہو، اور رحمت نظر نہیں آتی. پھر اس طرح لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے بھی ہیں، مقرب مخلوق، وہ بھی لعنت بھیجتی ہے ایسے بندے پہ. اور پھر اسی طرح دنیا کے وہ انسان بھی جو حق کے طالب ہوتے ہیں مگر ان کو حق نہیں بتایا جاتا، وہ بھی اللہ کی جناب میں جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں بھی ایک قسم کی لعنت ہوتی ہے کہ اللہ حق بات لوگ نہیں بتاتے. کیوں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھاتے. تو لعنت یاد رکھیے، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے. صغیرہ گناہ پہ لعنت نہیں ہوتی، کبیرہ گناہ. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کر دیا. ہاں، جو لوگ توبہ کر بیٹھے، وہی پہلے غلطی کی تھی، ڈر لگتا ہے اب مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، مسئلہ پوچھا گیا ہے، صحیح مسئلے کا مجھے علم ہے، یہ آیا ہے پوچھنے والا، میں اس کو صحیح مسئلہ بتا دوں، آئندہ نہیں کروں گا غلطی ایسی، آج صحیح مسئلہ ہی بتانا ہے میں نے. تو یہ توبہ ہے، اپنے اس گناہ سے توبہ ہے کہ بس میں نے یہ غلطی آئندہ نہیں کرنی، میں رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف، کتاب کی طرف اور حق کی طرف، حق کو لوں گا، حق بات کہوں گا اور حق مسئلہ بتاؤں گا. تو جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو صحیح مسئلہ بتائیں، واضح کر دیں اس کو، بینات اور ہدا میں سے واضح کر دیں، اپنی اصلاح بھی کر لیں. اور وبینوا، اور جب لوگ پوچھنے آئیں تو پھر کھل کے بتائیں بھی صحیح ان کو کہ ہاں بھئی یہ مسئلہ پہلے غلط میں نے بتایا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں کہ میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، تو ایسے لوگوں کو پھر میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، حق کو مان لیا، حق کو اپنایا، حق بتانا شروع کر دیا، تو اس لیے میں ان پر مہربان ہوتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا بھی. تو اللہ سخت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، اور بندہ جب سیدھا ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے پھر میں مہربانی کرتا ہوں اس پہ، کہ میں اس کو معاف نہ کروں نا، میرا یہ کام نہیں ہے. تو یہ ہے کہ انسان علم ہونے کے ساتھ اس کو آگے بتائے بھی صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر حق بتایا جائے یا صحیح بات کہی جائے ان کو، تو وہ ان کی عقل اور سمجھ سے ذرا چیز بالا ہوتی ہے، وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. جب پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں تو اس سے ایک فتنے کا اور فساد کا ڈر بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اس موقع پر وہ صحیح بات احتیاط کے طور پر نہ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ چھپانا نہیں ہوتا، نیت نہیں ہے میں نے حق کو چھپانا ہے. کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم،
لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقلوں کا جو معیار ہے اسی کے مطابق بات کرو. اس طرح بات کرو گے تو ان کو سمجھ آئے گی. اور بعض اوقات لوگ آ کے ایسے مسائل پوچھتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، تو ایسے بندوں کو وہ مسئلے ڈیپ جو ہیں سمجھائے جائیں، ڈیپلی وہ سمجھے نا، تو کہیں معنی اور مفہوم آگے جب غلط بھی نہ لے لیں اور آگے بھی نہ بتاتے پھریں، اور جس سے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کی تجوید اور قرات کا مسئلہ ہے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا فرض ہے. رتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل میں قرات اور تجوید سب کچھ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں فرض ہے. اب اگر کوئی بندہ یا بندی جو ترتیل کو جانتا ہے یا جانتی ہے، اور وہ جا کے دیہاتیوں میں جو صرف سمپلی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ان کو ایسے ہی پڑھایا گیا ہے، وہ دیہاتیوں میں جا کے یہ بڑے قاری صاحب یا بڑی قاریہ صاحبہ عورتوں کو کہتی ہے یا وہ مردوں کو کہتا ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا فرض ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ پڑھا تو آپ کو قرآن پڑھتے دوران گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مثال یوں دیتا ہے، کہتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں اللہم اہدی قلبی، یہ ترتیل کے ساتھ ہے. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. اللہ میرے دل کو ہدایت دے. لیکن اگر آپ نے اس کو یوں پڑھا اللہم اہدی قلبی، تو قلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. تو کہیں آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو، وہ کتے کے لیے ہو. تو اس لیے قاف کا نکالنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کاف کے نکالنے کے. کاف جب نکالیں گے تو وہ معنی ہی الٹ جائے گا. اپنے لیے پھر آپ دعا نہیں کر رہے، آپ اپنے کتے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے دھیان کیجئے. وہ اس طرح مثال دیتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے، وہ تو کہہ کے چلے گئے، سمجھا کے چلے گئے. اب لوگ آپس میں پڑھیں، وہ کہ ہمیں تو ہمارے مولوی صاحب نے جو مسجد کے انہوں نے قرآن پڑھایا، وہ بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں، پڑھا کے 40 سال تک وہ پڑھاتے رہے. اب یہ نئے صاحب گئے تو انہوں نے جا کے یہ بات کی. اب پبلک نے کہنا شروع کیا جی ٹھیک ہے جی، ہمارے گناہ پھر ہمارے مولوی صاحب پر ہیں، ہم پر تھوڑی ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، ہمارے پر تھوڑی کی ہے. اب جو بیچارے جس نے دیہاتی عالم نے جو محنت کی ان پر، وہ بھی ساری رائے گاہ گئی، لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیا اور مسئلہ ایسے بتایا کہ لوگ اس سے بھی متنفر ہو گئے کہ جی ہم نے کوئی تھوڑا سا گناہ کیا، گناہ گار تو پھر یہی ہے ہمارا استاد جس نے ہمیں غلط پڑھایا. یہ فتنے ہوتے ہیں، اس طرح فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ پبلک کو اس قسم کے مسائل ابھی نہ بتائے جائیں. یہ کوئی حق کو چھپایا نہیں جا رہا، بلکہ جو نتائج نکل سکتے ہیں وہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ایسی باتوں کو اگر چھپا دیا جائے وقتی طور پر، اور پبلک کو آہستہ آہستہ گراس روٹ لیول سے پھر قائل کرنے کی کوشش کی جائے، تب تو ٹھیک ہے. یکدم آ کے ہتھوڑا مارنا یہ تو زیادتی ہے. تو ایسا علم اگر چھپا دیا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہاں مسئلہ وہ ہے کہ ایسا علم جو بندے کو پتہ ہے اور لوگ چاہتے ہیں، اور لوگ گمراہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں صحیح بات بتائی جائے اور پبلک کو وہ بندہ نہ بتائے. اس کے پاس حق موجود ہے، جانتا ہے، مگر بتا نہیں رہا. تو میں نے بتا دیا کہ اس کے کچھ خوف اس کو لاحق ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ٹھیک ہے، توبہ کر لیں تو اور بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی سمجھائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینات یا ہدا آ جانے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ علم والا ہو یا علم لینے والا ہو. سمجھ رہے ہیں؟
بینات اور ہدا آ گئیں اس کے پاس، وہ جانتا بھی ہے مگر اس کو قبول نہیں کر رہا، دل سے ڈٹا ہوا ہے غلط بات پہ، اور پبلک کو بھی غلط بات بتا رہا ہے، اور پبلک بھی غلط بات پہ اڑ گئی ہے، وہ کہتی یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، باقی ہم نے کسی کی نہیں سننی، اور اسی غلط عقیدے اور نظریے پر قائم ہیں اور نہیں مانتے بینات اور ہدا کو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہی بینات کو نہ مانا، ہدا کو نہ مانا، نہ خود تسلیم کیا نہ دوسروں کو تسلیم کروایا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ خود بھی کافر تھے. یعنی ساری زندگی انہوں نے اسی پر گزار دی، کفر کرتے کرتے، بینات اور ہدا کا انکار کرتے کرتے، اور آخری سانس بھی ان کی اسی پر آ گئی. تو اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر ہے لعنت اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی، سب کے سب کی. کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی کفریہ زندگی، جبکہ ہدایت آ جائے، بینات آ جائیں، بندے اس کو تسلیم نہ کریں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو ایسے بندے کے لیے جو اس کی آخری سانس بھی اسی کفر پر نکلے، کیا اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو معاف کر؟ بلکہ اس چنگے بھلے عقل مند صحیح سالم انسان کی جو کھلم کھلا غلطی تھی اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، تو اس کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی، اللہ اپنی رحمت نہیں کرے گا ان پر. اور پھر والملائکتی، فرشتے بھی بد دعا کریں گے ایسے بندے کے لیے، اللہ اس پر اپنی لعنت بھیج. والناس اجمعین، اور لوگوں کی، سب کے سب کی. ایک ایک بندہ جو ہے نا، آج اس کی وجہ سے اگر کوئی گمراہ ہوا ہے تو یہ مر کے جب جائیں گے نا وہاں کل قیامت کو، تو اپنے اسی بڑے بندے کو جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، وہ وہاں اس پر لعنت بھیجیں گے کہ لعنت ہو تم پر، تمہاری وجہ سے آج ہم دوزخ میں آئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھ سکے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور گمراہی کو بڑا خوبصورت بنا کے ہمیں دکھایا، اور وہ تمہاری شخصیت تھی جس کو دیکھ کے ہم مروب تھے. تو سب کے سب انسان بھی لعنت کریں گے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اسی لعنت میں، یعنی ہر طرف پھٹکار ہی پھٹکار پڑے گی، کوئی رحمت نہیں ہوگی ان پر. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کے لیے اس عذاب سے باہر نہیں نکلیں گے کہ چلیں تھوڑا سا عذاب ڈھیلا ہلکا کر دیتے ہیں، تھوڑی سی سانس لے لیں، بہت چیخیں مار رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، ترس آ رہا ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا وقت دے دیں. نہ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے کہ درخواستیں کریں گے کہ تم مولا تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا چین تو لے لیں، مسلسل اذیت میں ہیں، مسلسل اذیت میں. تو اللہ فرماتے ہیں لمحہ بھر کے لیے بھی میں ان کو مہلت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ جو کہ پچھلی آیات سے یعنی ان کا تعلق ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو دیکھیں نا، وہ پچھلے ہر رکوع یا ہر آیت جو پچھلے آیت سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے، اور اگلی آیت سے بھی. تو اس کو ہم جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جوڑتے جا رہے ہیں ہر آیت کو، یا پچھلی آیت سے یا اگلی آیت سے. چلیے یہیں تک کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.